لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ میں تربیت اولاد کے اعتبار سے ایک عنوان چل رہا تھا. تو اسلام نے ہر موڑ پر، چاہے بصورت بچپن ہو یا جوانی کا عالم ہو یا بڑھاپے کا معاملہ ہو، ہر زندگی میں، ہر دور میں اسلام نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو رہبری اور گائیڈنس دی. اور یہی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو قرآن مقدس میں حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اور تمہارے لیے بہترین آئیڈیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی موڑ میں اگر لے جائیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں کی جسمانی پرورش، ذہنی پرورش اور خاص کر روحانی پرورش ہر اعتبار سے والدین پر ذمہ داری ہے، اور والدین پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی ہر اعتبار سے کیا کریں، نگہداشت کریں، بچوں کی ٹوہ میں رہیں. تو بات چل رہی تھی کھیل کود کی. اکثر و بیشتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھیل کود یہ بچوں کے لیے ایک ضیاء وقت ہے. بچت کیا کر سکتا، وقت ضائع کر سکتا. جس طرح جسمانی پرورش کے اعتبار سے، جسمانی پرورش میں ہم بچوں کو کھلانے میں بہترین طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین چیز بچوں کو کھلانے میں ملے. اس سے کہیں زیادہ بچوں کی صحت کا اور بچوں کی پرورش میں کھیل کا اثر ہے. اور اس میں خاص کر والدین بہت اہم کردار ادا کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں جب حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہوگی، لیکن اس عمر میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقاضوں کو دباتے ہوئے بچوں کے ساتھ کس طرح کھیل رہے ہیں کہ کبھی نبی اپنے آپ کو گھوڑے کی شکل بنا کر بچوں کو کندھے پر چڑھا رہے ہیں اور پھر یہ فرماتے ہیں حسن حسین آپ کی سواری کیسی ہے. تو یہ تربیت اور یہ میسج ہے پوری امت کو کہ بچوں کو صرف کھلانے کے اعتبار سے پرورش نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہر میدان میں. اور اب تو سائنسی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ توجہ بچوں کو کس پر دیتے ہیں، کھیل پر دیتے ہیں.
ورزش کا معاملہ ہو یا باقی جو کھیل کود وغیرہ ہو، فٹ بال ہو، والی بال ہو، تو اس میں والدین کا اہم رول بچوں کے معاملے میں ادا کرنا چاہیے کہ بچے کو خاص کر کس کھیل کے ساتھ دلچسپی ہے، کون سا کھیل اس کو اچھا لگتا ہے، اس معاملے میں بچے سے گفت و شنود بھی ہو، اس سے بات بھی کی جائے۔ تو ہم نے تو صرف ایک بات یاد رکھی ہے کہ بچے خطر صرف کماؤ ہی ہو، باقی بچے کی 12-24 گھنٹے کی زندگی، چاہے وہ دن کو کسی بھی اعتبار سے اپنی زندگی گزارے، کھانے کی پینے کے اعتبار سے اس کا طریقہ کیا ہے، کھیلنے کے اعتبار سے اس کا رویہ کیا ہے، اور باقی سونے کا جو معاملہ ہے اس کا کیا معاملہ ہے، ماں باپ کو اس کے ساتھ اکثر و بیشتر خاص کر والد صاحب کو کوئی ٹچ نہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحت کے اعتبار سے بھی بچہ پیچھے چلا جاتا ہے، سمجھ بچ کیا چاہتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اس ایمان والے کے ساتھ ہے جو صحت کے اعتبار سے کیا ہو، تندرست ہو، بنسبت اس ایمان والے کے جو لاغر اور کمزور ہو۔ ایمان والا وہ بھی ہے، اور ایمان والا اگر صحت و تندرست والا ایمان والا ایمانی اعتبار سے کبھی کبھار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا آتا تھا جو اعمالی اعتبار سے کیا ہو، یعنی نفلی اعمال میں وہ زیادہ پختہ نہ ہو، لیکن صحت کے اعتبار سے تندرست تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ محبت ہوتی تھی۔ تو اپنے بچے کو اس اعتبار سے کیا کریں، کھیل کود میں، لہو و لعب میں کیا کریں، کھیل کود میں زیادہ ان کی دیکھ بھال کریں۔ اور اس میں بڑے اہم نکات ہیں کہ پہلے تو بچوں کو ان کی دیکھ بھال میں رہیں، ان کو نظر رکھیں کہ کس کھیل کو یہ زیادہ پسند کرتے ہیں، کس کھیل کے ساتھ ان کی زیادہ دلچسپی ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے بچے کی ورزش ہوتی ہے، اور دوسری اس کی جو آگے آنے والی بلوغیت کے بعد جو زندگی ہے، بالغ گژھن پر اس ذمہ داری زندگی پہ پیمان ہے، اس زندگی میں بھی اس کو ایک اہم سبق ملتا ہے کہ بچہ ماں کی گود میں یا گھر کے جو 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری کے اندر جو زندگی گزارتا ہے، اب جب یہ 2, 3, 4 سال کے بعد باہر نکل کر اپنے دوستوں کے ساتھ کسی خیل گاہ میں، ملعب میں، کسی گراؤنڈ میں جاتا ہے کھیلنے کے لیے، تچیمس الگ نظام اپنے وہاں اس کو الگ ایک نظام ملتا ہے کہ بچے کے گھر کے اندر تو الگ ماحول تھا، اس کے ساتھ محبت تھی، اس کے ساتھ شفقت تھی، لیکن جب باہر نکلتا ہے بچوں کے ساتھ تو اس کو ایک الگ ماحول ملتا ہے، اس کو ایک مکمل نظام کے تحت کھیلنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی ایک لڑکے کے تحت، جس کو کیپٹن کہیں، امیر کہیں، کیا کہیں، اس کے تحت اس کو مکمل کھیل کھیلنا ہے، اس کو کھیل کے دوران غصہ نہیں کرنا ہے، شرارت نہیں کرنی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی ذہن سازی بھی ہوتی ہے۔ اور پھر جب ایک تو والدین اس پر اس اعتبار سے نگاہ رکھے کہ کس کھیل کے ساتھ بچے کو زیادہ دلچسپی، یہ نگاہ کیوں رکھنی؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، میں نے ابھی کل پرسوں ہی بچوں سے پوچھا درسگاہ میں کہ سب سے زیادہ اچھا کھیل تمہیں کون سا اچھا لگتا ہے؟ وہ موبائل کے اندر پتہ نہیں کیا وہ گیمیں ہیں، پب جی یا فری فائر کیا ہے، کہا ہمیں وہ زیادہ پسند ہے۔ اب جب والدین ان پر توجہ نہیں رکھیں گے تو یہ بتاؤ یہ پب جی یا باقی جو گیمیں موبائل میں صحت کے اعتبار سے ٹھیک ہے؟ تو صحت، اس کے ذریعے سے صحت پر، جسم پر مضر اثرات پڑ سکتے ہیں، اور جس کا نتیجہ آگے والدین کو ہی بھگتنا ہے، چاہے اس کی کمزوری کے اعتبار سے یا پھر ہارٹ کے اعتبار سے ہو، یا جو ذہنی اعتبار سے بچہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، یہ پوری جو سختیاں ہیں یہ آگے والدین کو ہی بھگتنی ہے۔ اللہ حفاظت کرے جو آج کل خاص کر نوجوان چڑھتی جوانی بچوں میں جو خودکشی کا جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے کہ ابتدا کے اندر بچے والدین ماں باپ پر توجہ نہیں رکھتے ہیں، اچھا صرف آپ چیز سمجھ یا تو کسی پر دین کا وہ بھوت سوار چڑھ جاتا ہے
وہ کہتا ہے نا بس ابتدا سے ہی ماں کی گود میں ہی ہے بچہ انگلش قرآن کی پڑھو انگلش سورے کی پڑھو. ٹھیک ہے قرآن نماز سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک محدود ایک وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمٹ بتائی ہے کس عمر میں بچے کو کیا سکھلایا جائے، کس عمر میں بچے کو کون سی تربیت کی جائے. یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، ہمیں گائیڈنس کی ہے. اور جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں اور پھر وہ بغاوت پر اتر آتا ہے یا تو وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو بچے سے اس اعتبار سے شفقت سے زندگی گزاری جائے کہ اس کو یہ نہ لگے کہ یہ میرا باپ ہے، بلکہ یہ بس باسن اس میں وہ آسن سوچ ہے یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محب ہے. تو پہلی بات یہ ہے اس کو یہ دیکھا جائے کہ کھیل کے اعتبار سے اس کو کس کھیل کے ساتھ زیادہ دلچسپی ہے اور اس کے بارے میں اسے پوچھا بھی جائے. ایک تو یہ نظر رکھی جائے جب یہ گراؤنڈ میں نکلتا ہے یا گھر میں کھیلتا ہے کس کھیل کے ساتھ، اس کے حرکتوں سے انسان محسوس کرتا ہے، ماں باپ محسوس کرتے ہیں کہ کس کھیل کے ساتھ اس کو زیادہ محبت دلچسپی ہے، کس کوئی کھیل کو زیادہ پسند کرتا ہے. اس کو گراؤنڈ میں بھی نظر رکھی جائے. اور پھر اگر اس کے جب وہ کھیل کر واپس آئے مشاہدے سوالیہ جملے اس کے سامنے رکھے جائیں سوالیہ اعتبار سے کچھ گرم چیزیں بچہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے. مثال اگر میں اپنی بات کہوں یہی درس کا والی اگر میں بچوں سے یہ نہ کہتا کہ تمہیں کون سا کھیل اچھا لگتا ہے تو بچے کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم موبائل پر کھیلتے. جب والدین بچے کو سامنے پکڑے محبت سے اور شفقت سے کہ تمہیں کون سا کھیل اچھا لگتا ہے، کس کھیل سے زیادہ محبت ہے، تو بچے فوراً کہیں گے، چاہے وہ انہیں اچھی اور بری کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے ابھی، چاہے وہ کسی بھی کھیل کے ساتھ انہماک رکھتے ہوں، کسی بھی کھیل کو کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہوں، فوراً والدین سے شیئر کرتے ہیں. اور پھر باپ یا ماں دیکھے کہ اس کھیل میں اس بچے کے لیے جسمانی اعتبار سے یا ذہنی اعتبار سے نفع ہے یا نقصان ہے. اگر دیکھیں نفع ہے تو اس کے سامنے پھر اس کی ترغیب دے، اس کو کھیلنا چاہے، اس کو کس طرح کھیلنا چاہے اور اپنے بچپنے کی زندگی بھی یاد دلائے. یعنی جو اپنے بچپنے میں اس نے اچھے کام کیے ہوں کھیل کے اعتبار سے وہ اس کے سامنے شیئر کریں تاکہ بچہ زیادہ مانوس ہو. اکثر و بیشتر خاص کر والد صاحب یعنی باپ کے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ بچے کے سر پر ہمیشہ ڈنڈا ہے کہ روک دوں اور پھر روک ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ وہ اس کا بیچارے کا اس کو زندگی میں ایک تو یہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اس کا باغی بن جاتا ہے. تو جس اعتبار سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اس اعتبار کو ہم سیکھیں اور اس اعتبار سے بچے کے ساتھ زندگی گزاریں. اور خاص کر جب بچہ گھر سے نکلے ملعب میں کھیل گاہ میں کھیل کے لیے تو اس وقت ایک بات کا دھیان رکھیں کہ بچے کے جو دوست ہیں جن کے ساتھ یہ کھیلتا ہے ان کی عادات کیا ہے. صحبت صالحہ برا صالح. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی ذہنی اور جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے گھر میں بہت اچھی پرورش ہوتی ہے، والدین بہت ٹھیک سے پرورش کرتے ہیں، لیکن جو بچے کا باہر کا ماحول ہے جن کے ساتھ ان کا کھیل کود ہے اٹھنا بیٹھنا ہے جو اس کے دوست ہیں تو ان کے گھریلو ماحول یا ان کے زندگی کا ماحول ٹھیک نہیں، تو اس ماحول کے اعتبار سے بچے کا ماحول بگڑ جاتا ہے. مول سوچا کوئی اس اصل پاک رشتہ دے باوجود بر کا تھیچن دے باوجود اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے نظر نہیں رکھی ہے کہ اس کے دوست کیسے، تو جو ہی دیکھا اس کے دوست ان کے اندر غلط خیالات ہیں، ان کے اندر غلط سوچ ہے، ان کا گھریلو ماحول خراب ہے، اچھا نہیں ہے. تو اس اعتبار سے بچے کی رہنمائی کریں کہ وہ فوراً تو ان دوستوں سے انہیں الگ نہ کیا جائے، بلکہ بچے کو یہ محسوس بھی نہ ہو کہ والد مجھ پر ظلم کر رہا ہے. اور یہ اسی معاملے میں نہیں، کسی بھی معاملے میں اگر بچے کو دیکھا جائے کہ کسی غلطی میں ہے بچہ، کسی ایسی حرکت میں ہے بچہ جس سے اس کے
آگے کے عادات خراب ہو سکتے ہیں، آگے کے جو آنے والی زندگی ہے اس میں برا اثر پڑ سکتا ہے، یا جسمانی اعتبار سے اس کی زندگی پر برا اثر پڑ سکتا ہے، تو بچے کو فوراً اس طرح نہ روکا جائے کہ بچے کو کیا محسوس ہو کہ میرے جو جذبات ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں تربیت ہے جن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کسی بڑے کو بھی کوئی غلط کام کرتے دیکھتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو ٹوکتے نہیں تھے، ٹھیک ہے غلط کام کر رہا ہے آرام سے کرنے دیں، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موقع پا کر اس کو بلا دیں۔ ایک بات یاد آئی، ابھی میں عید پر گھر گیا تھا، میں اپنے رشتہ دار ایک گھر میں گیا تو وہاں میں نے کچھ چند بچوں کو دیکھا مستقل 1-2 گھنٹے ٹی وی پر، اور ٹی وی میں بھی وہ کارٹون یا فلمیں وغیرہ ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ تو میں نے ان کو دیکھا مستقل، میں تقریباً جتنے ٹائم تک میں وہاں بیٹھا رہا کہ وہ اس مستقل ٹی وی مستقل دیکھتے رہے۔ میں نے گھر والوں سے بات کی، بچوں کو میں نے فوراً ٹوکا، اپنے مطلب خاندان کی بات کر رہا ہوں، بچوں کو میں نے ٹوکا نہیں۔ تو گھر والوں کا جو جواب تھا، کہا کہ امن چھپا رہے مار دے وہاں پٹائی بھی بہت پڑتی ہے لیکن یہ مانتے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل میں ہمیں غلطی سے روکنے کا جو انداز ہے وہ صحیح انداز نہیں ہوتا ہے، جس سے بچہ کبھی مانتا ہے، کبھی بچہ بگوڑا بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کو ٹی وی دیکھنے سے میں نے روکا بھی نہیں۔ دوسرے دن میں نے موقع پا کر بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے پاس لایا اور ان کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں کی۔ پھر میں نے تھوڑے سے خلفائے راشدین کے ان کو نام بھی یاد کروائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی مختصر زندگی بھی ان کے سامنے میں نے بیان کی، چھوٹے بچے ہیں۔ تو اسی دوران میں نے ان سے ایک بات سوالیہ طرز بھی پوچھی کہ بچوں تمہیں مجھ خوشی آسان تو کیسا کامیاب ہو، آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں؟ ضروری بات ہے جو بچوں کا آج ذہن ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، چھوٹے بچوں کا آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا، ذہنی اعتبار سے اتنے آگے بچے ہیں کہ اگر ان کی صحیح رہنمائی کی جائے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو سب بچوں نے کہا کہ ہم تو کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں نے فوراً ٹی وی پر بات نہیں کی، میں نے کچھ ایسے قصے سنائے کہ کون کون اس وقت اب تک دنیا میں ایسے بندے آئے، ایسے انسان آئے جو کامیاب ہوئے، پھر انہوں نے کیا کیا اور کس اعتبار سے وہ کامیاب ہوئے۔ ضمن اس میں ٹی وی اور موبائل کی بات آئی کہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں، جو اب تک کامیاب ہوئے، انہوں نے زندگی میں کبھی خرافات نہیں، ایسے کام نہیں کیے جس سے زندگی میں برا اثر پڑتا ہے، جسے ٹی وی دیکھنا ہے، موبائل استعمال کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ 2-3 باتیں میں نے کی، بہرحال بات ختم ہوئی۔ تیسرے دن مجھے ان کے گھر والوں نے فون کیا، کہا مولوی صاحب الحمدللہ تیرے تو ہو گئی بچ ٹی وی کامرس نازان، یعنی جو بڑے خبر دیکھنے کے لیے ٹی وی استعمال کرتے ہیں بچے، انہیں بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی اچھل چنا دے یا ٹی وی سوچ بچے زندگی خراب۔ اب ٹی وی جائز ہے ناجائز اس سے میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے، آج بحث ہونے کے۔ البتہ یہ کہ بچوں کی جو پرورش ہے، ہم اکثر و بیشتر یہ کرتے ہیں کہ جو ہی گھر میں دیکھا کہ بچہ شور کرتا ہے فوراً موبائل جیب سے نکال کے دے دیا، یا بچے کے لیے الگ سے موبائل لا کے رکھ دیا۔ اور سائنسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے بچوں کے جسم کے صحتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے جتنے مضر اثرات بچے پر موبائل کے ذریعے سے پڑ سکتے ہیں اتنے کسی دوسرے کام سے۔ تو ہم وہ تکلیف تھوڑا سا خود برداشت کریں وقتی طور، تاکہ ہمارے بچے آنے والی ان کی زندگی خراب، ان کا فیوچر خراب نہ ہو۔ اور یہ تو ہمارے مستقبل ہے، ان کیا بچے سون فیوچر، ہماری آنے والی زندگی ہی بچے ہیں۔ جس اعتبار سے ہم ان پر محنت کریں گے یہ ہمارا اسی اعتبار سے آگے ہماری زندگی کا مشاہدہ کرائیں، آگے ہماری زندگی کو آگے کرائیں گے، چاہے ہم زندہ ہوں یا مر رہے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان کی دنیا کا ساتھی، اس کے اعمال ختم ہوتے ہیں۔
اور پھر 3 چیزیں بتائی، الا من ثلاثۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں. تو ان میں سے فرمایا او ولد صالح یدعو له، کہ اس کا نیک بچہ، صالح بچہ جو اس کے لیے دعائے مغفرت. تو دعائے مغفرت کب کرے گا؟ جب اس کو تربیت کی ہوگی. تو جسمانی اعتبار سے بھی ہم ان چیزوں پر خیال رکھیں. کھیل کود کو ہم بچے کے لیے ضیاء وقت نہ سمجھیں. اس میں ہم خوب بچے کیا کریں؟ رہبری کریں، گائیڈنس کریں، کھیلنا ہے. اور کس کھیل میں بچے کے لیے نفع ہے جسمانی اعتبار سے، اس میں ہم بچوں کو ترغیب دیں. اور بسا اوقات بچوں کو ساتھ کھلائیں بھی. میں پارک میں بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، اور وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی عمر کے اعتبار سے نہیں چاہتا ہے کہ میں کھیلوں، لیکن بچوں کو ترغیب دینے کے لیے ایسا کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے. تو جب انسان اس طریقے پر آ جائے گی، جس طریقے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ یہ طریقہ اپنا جائے، پھر جو اس وقت گر جوئے کی بیماری ہے، جس کی زار کی نشان گر، وہ کیا ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت. ان کو موبائل دے دیا، وقتی طور پر ہی وہ خاموشی، وقتی طور یہ خاموش رہے، لیکن آگے جو مضر اثرات اس کے ذہن پر، اس کے جسم پر پڑ رہے ہیں، ان سے ہم اب بھی ناواقف. پھر واویلا باپ، یہی ماں واویلا کرتی ہے. میں ابھی اسی بمنائی کی بات سنا رہا ہوں. ایک والدہ آئی بڑبوج، اور بالکل بیچاری روتی ہوئی. بات فاضی دیکھ رہا ہے، استعمال کروں کہ خارن کے اللہ تعالیٰ کے صفات. میں ان موج کیا دلیل، کیا بات ہے، آپ اتنا روتی ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا کہ بچے کی طرف اشارہ کر کے، یہ مت بچس کر دو انہیں پانس سے. بچہ الحمدللہ دکھنے میں بہت اچھا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ لوگمت نشست چارہ شلومت، اور بچہ صحت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے ایسا بہترین بچہ. اور جب اس نے یہ باتیں مجھ سے کہی، میں نے بچے کو بلایا. بہرحال ان سے میں نے وہ صرف اتنا ہی کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے، ملنے کے لیے آ جانا وغیرہ. لیکن یہ ابتدائی اعتبار سے جب بچے کی پرورش نہیں ہوتی ہے، تو بالغ ہونے کے بعد جب یہ خرابات بچے میں آ جاتی ہیں، بچے مور موج واویلا کرا، لیکن اس واویلا کا کوئی فائدہ، پھر بچہ قابو میں لانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کہ الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی پاگل پنی کی ایک قسم ہے. یہ الشباب شعبۃ من الجنون، یہ پاگل پنی کی ایک قسم ہے. اور جب انسان جوانی میں آ جاتا ہے تو انسان چنی پرکشن بولا. اور جب بچپنے سے اس کی تربیت صحیح نہ ہو، تو تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جوانی کے اندر یہ اتنا بگڑ جاتا ہے، نہ اس کی ماں کی پرواہ، نہ بہن کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ. اور پھر جو جس کے پاس کو رہبری کے لیے بھیجا جائے، اس کو استاد کی بھی کوئی پرواہ. تو لہذا ہم اپنی جگہ ٹھان لیں انشاءاللہ کہ بچوں کی ہم مکمل انشاءاللہ تربیت ہر اعتبار سے کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمل کا توفیق. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.